الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ہم معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا نماز کے دوران آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی دوسرے حالات میں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، ان جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ کی یاد ہی سے ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھل پھول دینا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اس کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کیے ہوئے ہو۔ تو دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات چیت کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی کس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں مقام عبدیت سے سرفراز فرمایا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع اور خضوع تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصے عبادت میں مصروف رہے، مگر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو نماز کا حکم ملا اور آپ بھی اس پر کاربند ہو گئے۔ شروعات میں آپ چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں ہر درجے محویت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے باہر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کی ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے، صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفلی ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئی تو آپ نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے آسان طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ کی نماز میں اس قدر عاجزی اور خشوع اور
اور خضوع تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، سبھی باتیں عجیب سی تھی۔ چنانچہ ایک رات کا واقعہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک گر گئے۔ پھر رکوع کیا، پھر رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور روزہ قریش بیٹھے تمسخر کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج سمیٹ کر لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، میں سمجھا 100 آیت تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹہر ٹہر کر قیمت انتہائی سکون اور اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے موضوع کے مطابق بیچ بیچ میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام اور توقع فرمایا اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول خدا نے مسواک کی، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی اور رحمتوں کی آیتوں پر ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا کرتے رہتے۔ سورہ کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ اس کے بعد اتنا طویل، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت پوری پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ امت محمدی ہونے میں پیدا ہونا کتنی بڑی خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم نے متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ چنانچہ الرؤوف کے معلق نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں
سجدے کی جگہ دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا گیا، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہے۔ امام بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی کہ اگر اس طرح نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہے تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذات المدد میں صراحت کے ساتھ لکھا کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہو تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہو کہ مثلا ایسے نقش و نگار یا کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے خشوع میں خلل پیدا ہو تو قطعی اس پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت میں مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ واللہ عالم۔ پیارے دوستو، فقہا کے مطابق ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔